السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آیات جہاد کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جس آیت کا ذکر ہونا ہے، چونکہ سورت کی ترتیب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 142، اس میں بھی لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے، چونکہ لفظ جہاد پہ ہی انہیں اعتراض ہے۔ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ترجمہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدین کو آزمایا نہیں اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور تھیم یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جنگ کی اجازت، جہاد کی اجازت، یا یہ کہیں کہ ظالموں کے ظلم کا جواب دینے کی اجازت ملنے کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں ہی کفار مکہ کو شکست کھانی پڑی۔ تو شکست کھانے کے بعد انہوں نے دوسرے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں سے بدر سے لوٹنے کے بعد انہوں نے دوسرے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور تیسری ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے تیسرے سال کی بات ہے، شوال کا مہینہ تھا، اس میں جنگ احد ہوئی۔ یہ جنگ انہوں نے پہلی جنگ ہارنے کے بدلے میں یا انتقام میں یہ جنگ لڑی تھی۔ جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں تھوڑا معاملہ گمبھیر ہو گیا تھا، بہت ساری افواہیں پھیلی تھی، یہ تاریخ میں تفصیل سے آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال لیکن اس جنگ میں ہوا کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ جو مجاہدین تھے اسلام کی طرف سے، اس میں کچھ ہی لوگ تھے جن کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے، یا یہ کہیں کہ جن کے دل تنگ ہو گئے تھے۔ تو ان کے پاؤں اکھڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ان لوگوں کے بارے میں۔ مفسرین فرماتے ہیں انہی مجاہدین کو خطاب ہے اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت جو انعام کے طور پر رکھی گئی ہے وہ ایسے ہی مل جائے گی تمہیں؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو نہ آزما لے جو جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں، یا پھر جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ پہلے جب جنگ کی اجازت نہیں تھی، جہاد کی اجازت نہیں تھی، تو تم بار بار اجازت مانگنے جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ حضور اجازت دیں کہ ہم ظالموں کے ظلم کا بدلہ انہیں دیں۔ لیکن اب جب اجازت مل گئی ہے تو تمہارے دل تنگ ہو رہے ہیں، جنگ میں تمہارے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے مجاہدوں کو آزمایا نہیں اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے۔ تو یہ خطاب تھا ان چند لوگوں سے جن چند لوگوں کے قدم جنگ میں اکھڑ رہے تھے یا جن کے دل تنگ ہو رہے تھے۔ اس آیت کا تھیم یہی ہے اور معنی مطلب بھی یہی ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا۔ اب بتائیں کہ اس پوری آیت میں کہاں پہ خون خرابے کا حکم ہے، یا کہاں پہ لڑنے جھگڑنے کا حکم ہے، کہاں پہ لوگوں کے قتل کر دینے یا سر قلم کرنے کا حکم ہے؟ تعجب ہے ان لوگوں پہ جو قرآن جیسی کتاب پر اعتراض کرتے ہیں اور کرنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسلام قصے کہانیوں والا مذہب نہیں ہے، اور نہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے جیسا کہ دوسرے مذہبوں میں، بلکہ یہ خالص علمی چیز ہے۔ لہذا اس پر اعتراض کرنے یا سوال کرنے سے پہلے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو بھی پڑھیں اور قرآن کو بھی پڑھیں۔ آج تک جتنے لوگوں نے پڑھا ہے ان میں سے سارے لوگوں کے دل کے گرد و غبار نکل گئے ہیں اسلام کے بارے میں۔ تو یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم آپ انہیں کہہ سکتے ہیں مذہب کے معاملے میں۔ اندھ بھکتی ان میں بھری ہوئی ہے، اور دوسروں کے مذہب کو بھی اسی انداز میں لیتے ہیں اور اسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ خیر، آج کی اس آیت کا یہ مطلب تھا۔ اب آپ لوگوں کے سامنے مفہوم رکھ دیا گیا، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں خون خرابے کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔